السلام علیکم خواتین و حضرات. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز سیریز CS507 کا 40واں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ویب اور اس کی سیکیورٹی اور اس سیکیورٹی کو جو خدشات انٹرنل یا ایکسٹرنل ہو سکتے تھے ان کے بابت میں گفتگو کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم اسی سبجیکٹ کی مزید گفتگو کریں گے اور یہ بات دیکھیں گے کہ ان اٹیکس یا خدشات سے یا پرابلمز سے ہم کیا یا کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں. چیز بڑی سمپل سی ہے کہ آپ چاہے سڑک کراس کر رہے ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ دائیں بائیں سے کوئی آپ کو اپنی لپیٹ میں تو نہیں لے لے گا. آپ نے کس رفتار سے سڑک کراس کرنی ہے، سڑک کلیئر ہے یا نہیں ہے، یہ بھی سیکیورٹی میجرز ہیں. سیکیورٹی آپ کی اپنی ہے اور آبجیکٹو سڑک کراس کرنا. آپ گھر میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ اپنے لیے اور اہل خانہ کے لیے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی میجرز لیے ہوتے. سیکیورٹی کس چیز سے؟ سیکیورٹی ہر قسم کے ایکسٹرنل اٹیک سے، چاہے وہ اٹیک جو ہے وہ پرندوں کا ہو، جانوروں کا ہو، انسانوں کا ہو، کسی قسم کا بھی کوئی ایکسٹرنل سورس سے آ کے آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے کچھ انتظامات کیے جائیں گے کہ اس کوشش میں وہ ناکام ہو جائے، وہ نہ کر پائے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب سیکیورٹی ہے. اسی حوالے سے اگر اسی چیز کو ہم سٹریچ کریں تھوڑا سا اور ویب کے حوالے پہ لے جائیں تو وہی بات ہے اور وہی ضروریات ہیں اور وہی فلسفہ ہے کہ آپ نے جو چیز ویب پہ کریٹ کی ہے، چاہے وہ اپنے کاروبار سے متعلق ہے یا جو بھی ویب سائٹ بنائی ہے، اس ویب سائٹ میں کون کس حد تک مداخلت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اس ویب سائٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب نہ کر دیں. تو یہ تمام باتیں ہیں کہ جن کے لیے کچھ نہ کچھ تراکیب جو ہیں وہ بن چکی ہیں. گو یہ کہنا مشکل ہے کہ ہم 100% سیکیور ہو چکے ہیں. 100% سیکیور ہم ہرگز نہیں ہیں. کیوں کہ سیکیورٹی میجرز بھی ایجاد کرنے والے وہ بھی ہر وقت سوچتے ہیں، اور جو ان سیکیورٹی میجرز کو تھریٹ کے طور پہ آتے ہیں لوگ، وہ بھی ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میجر آیا ہے، یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس کو کیسے اس کو اوور رائڈ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کو کسی قدر سیکیور کر سکتے ہیں، ہم اپنی ویب سائٹ کو بھی کسی قدر سیکیور کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم 100% سیکیور ہیں، یہ کم از کم میرے لیے ایک ناممکن سی بات ہے. تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہ اس حوالے سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بھی مداخلت ہوتی ہے یا اٹیکس، انٹرنیٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دو مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. اس کا نیچر جو ہے وہ پیسو یا ایکٹیو ہو سکتا ہے. اب پیسو کیا چیز ہے اور ایکٹیو کیا چیز ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور چیز یہ ہے کہ جی ان دونوں اٹیکس کے حوالے سے جو ٹولز اور ٹیکنیکس بہت ساری ہیں،
جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں یا کمرشلی اویلیبل ہیں، یعنی آپ ان کو خرید سکتے ہیں یا ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان اٹیکس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اگر مختلف پورٹس جو ہوتے ہیں ان کو سکین کرنا ہے تو وہ سکینرز جو ہیں، نیٹ ورک سکینرز جو ہیں، وہ آسانی سے مل جاتے ہیں. پاس ورڈ کو کریک کرنے کے جو پاس ورڈ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی ایک طریقہ کار ہے کہ جی آپ اپنا پہلے پاس ورڈ دے دیں، پاس ورڈز کو کریک کرنے کے لیے پروگرامز بنائے جا چکے ہیں جو کہ کچھ قیمت پہ دستیاب ہے. اس کے بعد انٹرنیٹ کے اٹیکس جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ جی جو ہمارے آرگنائزیشن کے امپلائیز ہیں ان کی اویئرنس اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کسی قدر کم ہوتی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان پیسو یا ایکٹیو اٹیکس کو کرنے میں مددگار شامل ہوتی ہے. ایک ادارے میں ان کے مینیول میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص، غیر متعلقہ شخص اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا. اور تیسری ترکیب یا چوتھی ترکیب یا چھٹی ترکیب یہ لکھی تھی کہ ہر شخص جو اس کمرے میں آئے گا وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے باہر جائے گا. جب ہم اس کمرے پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہاں کا دروازہ کھلا تھا لیکن ایسا سما تھا کہ کوئی لوگ آ رہے، اچھی خاصی ٹریفک تھی. جب سوال یہ کیا گیا کہ جناب یہی چیزیں کیوں لکھی گئی تھیں تو انہوں نے کہا جی یہ سیکیورٹی کے لیے لکھی گئی تھی. میں کہا لیکن آپ کر کیا رہے تھے؟ چیز یہ ہے کہ جی آپ کا لکھ دینا کافی نہیں ہے کتاب کے اندر، آپ کو وہ سمجھانا بھی ضروری ہے. اور یہی چیز ہے جو کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ سے کہ جی سٹاف کی یا امپلائیز کی یا جو پرسنل کام کر رہے ہیں ان کی اویئرنیس اباؤٹ دا سیکورٹی اینڈ اٹس ایبسولوٹ نیڈ، وہ چیز جو ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھائی نہیں گئی. لیکن بہرحال اٹیکس پھر بھی ہوں گے، آپ سمجھا لیجئے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیجئے. ولنریبلٹیز، کمزوریاں، بد احتیاطیاں یہ پھر بھی ہوں گی. اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جی وہ لوگ جو کسی بھی سسٹم کو توڑنے کے خواہاں ہوتے ہیں وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد کیا جائے کہ جس سے اس سسٹم کو بیکار کیا جا سکے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی فائر والز ہونی چاہیے اور بہت سارے یہ پاس ورڈز کی بات کرتے ہیں، فائر والز کی بات کرتے ہیں، انکرپشن کی بات کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ جس چیز کی بھی بات کریں گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں بیٹھا ہے کہ وہ ان چیزوں کا توڑ نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جب اس کو جو ہے وہ میں کیسے ختم کر سکتا ہوں یا بائی پاس کر سکتا ہوں. اب جو فائر والز ہم کریٹ کرتے ہیں اس کو بھی، اور آپریٹنگ سسٹمز جو فائر والز کریٹ کی جاتی ہیں اس کے اندر بھی انسیکیورٹی ہو سکتی ہے، کم سیکیورٹی ہو سکتی ہے. کیوں کہ جو آپ کے آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ انٹروڈرز کو یا جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جو غیر متعلقہ لوگ ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ انٹرنل جو ایڈریسز ہیں اور نیٹ ورک کی سروسز جو ہیں ان کو آپ بے دریغ کیسے استعمال کر سکیں. یعنی ایڈریسز کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اس ویب کے اوپر آتھرائزڈ ہیں اس پہ کام کرنے کے یا اس کو ویو کرنے کے یا اس کو دیکھنے کے. جبکہ اور اسی طریقے سے جو سروسز وہ نیٹ ورک آفر کر رہا ہے اس کو استعمال. تو اگر تو آپریٹنگ سسٹمز اس چیز کو اس پہ احتیاط نہیں کی گئی کہ جی آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ بھی کوئی رکاوٹ پیدا کریں اور فائر والز جو ہیں وہاں پہ بھی کسی قدر بلڈ کی جائیں یا کوئی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے کہ جی وہاں سے لوگ اندر داخل نہ ہو سکیں تو بہتر ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اٹیکس
کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ہم آتے ہیں انٹرنل سیکورٹی کنٹرولز کی طرف کہ جی اب یہ ساری چیزیں تو ہیں کہ آپ ادھر سے داخل ہو گئے یا آپ نے کوئی چیز، ہم کسی کی سوچ پہ تالا نہیں ڈال سکتے. سوچنے والا سوچے گا، چاہے وہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو انداز میں سوچ رہا ہے یا نیگیٹو انداز میں سوچتا ہے، لیکن وہ ضرور سوچے گا. اب ہماری کوشش تو صرف یہ ہے کہ تھریٹس جو موجود ہیں ان تھریٹس سے، اور جو آئیڈینٹیفائڈ تھریٹس ہیں ان سے ہم اپنے سسٹمز کو، اپنے انفارمیشن سسٹمز کو سیکیور کر لیں. سیکیور ظاہر ہے ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارا کمپیٹیٹر ہماری انفارمیشن، ہماری کارپوریشن کے بارے میں جو کمپنی کے بارے میں انفارمیشن ہے، ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، ایک بینک کے کسٹمر جو ہیں ان کی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں جو ہے وہ کوئی نان آتھرائزڈ آدمی جو ہے یا انسان جو ہے وہ انفارمیشن اٹھا لے ان ویب سائٹ سے، تو ان کو کیسے اور کس قدر ہم سیکیور کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی صرف ایک ہی طریقہ ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارے پاس مختلف سولوشنز ہیں، کم از کم 3 یا 4 میجر سیگمنٹس میں وہ سولوشنز ڈیفائن ہو جاتی ہیں. ان کو ہم ملا کر کے، ان سب کو استعمال کر کے جو ہے وہ ہم اپنے سسٹم کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں یہ 3 مختلف میجر سیگمنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 فائر وال سیکورٹی سسٹم، نمبر 2 انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم، اور نمبر 3 انکرپشن. یہ میجر 3 چیزیں ہیں کہ جن کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. اب آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کیا اور کیسے استعمال کی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے فائر وال سیکورٹی سسٹمز کی. ہر مرتبہ یا جتنی مرتبہ ایک کمپیوٹر جو کسی کمپنی کے اندر ہے وہ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتا ہے، ایک کمپیوٹر ہے، اس نیٹ ورک کے اندر 500 کمپیوٹرز ہیں، 500 یوزرز ہیں جو ایک روٹ کے تھرو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو ہر دفعہ جتنی مرتبہ جو کوئی کنیکشن کرے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ جی صرف پہلی دفعہ ہی جب آپ کنیکشن کریں گے تو تبھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ اگر آپ کانسٹنٹلی کنیکٹڈ رہتے ہیں تو کانسٹنٹلی تھریٹ ہے. آپ کے جتنے یوزرز ہیں اتنا ہی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اس بات کا امکان کہ کوئی تھریٹ آپ کے انٹرنیٹ کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ کیونکہ بذات خود اویلیبل ہے، اس کی اوپننس کے حوالے سے ہر کارپوریٹ نیٹ ورک جو ہے، اب کارپوریٹ نیٹ ورک کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کمپنی اور آرگنائزیشن یا دفاتر یا گھر پہ آپ اگر کمپیوٹر، ہوم کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو وہاں تک بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی جو اس سے کنیکٹ کرتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ ایک اوپن ڈومین ہے، اوپن سلسلہ ہے، ہر ایک اس پہ جا سکتا ہے، تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ vulnerable ہے ٹو اٹیک. انٹرنیٹ پہ ہیکرز ہیں بیٹھے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس سوچ میں، اس انتظار میں کہ کسی کارپوریٹ نیٹ ورک بریک کیا جائے. کیوں کیا جائے اس تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کارپوریٹ نیٹ ورکس میں گھستے ہیں اور ان کارپوریٹ نیٹ ورکس کے اندر جو ڈاٹا، جو انفارمیشن جو ہے اس کی چوری بھی کرتے ہیں، اس کو خراب بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا بھی تدبیر کر دیتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹرز، آپ کے سسٹمز جو ہیں وہ گریجولی دے کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل، اور وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. آپ کو اس طریقے سے وہ لاس کاز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کے لیے فائر والز جو ہیں بیسکلی یہ ہے کہ یہ ایک دیوار ہے جو آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ جی اس پہ جب کوئی پہنچے، اگر آگ لگتی ہے تو آگ کو وہ روکنے کے قابل ہو، وہ رک جائے. وہ جو انٹروڈر آ رہا ہے ود دی انٹینشن
کہ جی جس کو آتھرائز نہیں آپ نے کیا ہوا، جس کو آپ نے رائٹس نہیں دیے ہوئے کہ آپ ہماری ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو، یا اس کے اندر جو انفارمیشن، ڈیٹا یا سروسز آفر کی جا رہی ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ ان آتھرائز ہو گیا، اور وہ اگر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ فائر والز جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں. گھس جاتا ہے تو فائر والز موجود ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ہر قدم پہ اس کو روکے، اس کی پروگرس میں رکاوٹ پیدا کرے. فائر والز کہاں پہ بنائی جائیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے پیرامیٹر جو ہے سیکیورٹی، وہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. یعنی سب سے پہلے تو باؤنڈری وال بنائی جائے گی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جی باؤنڈری وال کا ہونا کہ جی چلیے صاحب اس کو چھلانگ کے پھلانگ کے آنا پڑے گا، یا کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی کہ وہ رکاوٹ اتنی آسانی سے وہ گھر کے اندر مارچ نہ کر لے. تو سب سے پہلے تو جو پیرامیٹر ہے اس کے اوپر رکاوٹ ہو. پھر اس کے بعد چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہی پیرامیٹر فینسنگ جو ہے، یہ پیرامیٹر فینسنگ پھر سینسٹیو اور کرٹیکل سسٹمز کے حوالے سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے. اور یہ دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جن کا مقصد نہیں کہ وہ ایک خاص ایریا میں جائیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس خاص ایریا میں جائیں، وہاں سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کریں یا اس کو خراب کر دیں. میں اگر ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں اور میرے پاس ایکسس ہے، اور میں اپنی تنخواہ میں جو ہے اگر 10,000 روپیہ تھی تو اس میں اگر میں 2-4 صفر کا اضافہ کر دوں تو کوئی میرے حساب سے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. تو اس قسم کے انٹرنلی جو ہیں اور ایکسٹرنلی بھی لوگ ترکیب جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. آپ نے پیسہ ٹرانسفر الیکٹرانکلی کیا، انہوں نے مداخلت کی، وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں جانے کی بجائے ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو انٹرنل ہیکرز بھی ہیں اور ایکسٹرنل ہیکرز بھی ہیں یا انٹروڈرز ہیں جو کہ آپ کے سسٹم میں گھسنا چاہ رہے ہیں. تو باؤنڈری وال آپ نے سب سے پہلے بنائی کہ پیرامیٹر سیکیورٹی کے لیے. اس کے بعد ہر کرٹیکل سسٹم یا سینسٹیو سسٹم جو ہے جس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک ترکیب یا اس کے لیے بھی آپ کو فائر والز جو ہے وہ بنانی پڑیں گی تاکہ ان کی یوزیج جو ہے وہ بھی سیکیور رہ سکے جو کام کر رہے ہیں، اور باہر سے کوئی شخص جو ہے وہ آ کر کے اس میں مداخلت نہ کر سکے. فائر وال کا بیسک ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ یہ ہے کہ اٹ از اے ڈیوائس انسٹالڈ ایٹ دا پوائنٹ ویئر نیٹورک کنیکشنز enter a site. They apply rules to control the type of networking traffic flowing in and out of a particular site. The purpose is to protect the web server by controlling all traffic between the internet and the web server. Basically یہ چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فائر وال جو ہے یہ ایک اس قسم کا ٹول ہے جو کہ انسٹال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ نیٹورک کنیکشنز جو ہیں وہ کسی ویب سائٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا قائم ہوتے ہیں. یعنی وہی باؤنڈری وال کی بات کہ جہاں آپ نے سڑک سے اندر آنا ہے میرے گھر میں تو درمیان میں ایک دیوار ہے، ایک ہیج ہے، ایک کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہے کہ جس کو جو سب سے پہلے آپ کو روکتی ہے، آپ سے پوچھتی ہے، یا وہاں پہ پوچھے گی، کوئی نہ کوئی پوچھے گا آپ سے کہ آپ کون ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کس سے ملنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری باتیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جس وقت وہاں پہ کسی انٹروڈر کو روکا جائے گا یا کسی بھی شخص کو یوزر کو روکا جائے گا تو وہ یوزر سے پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور پھر اگر اس یوزر کو آئیڈینٹیفائی وہ کر لیتا ہے تو اس کو آگے جانے کی اجازت دے گا، ورنہ اس کو وہاں سے واپس کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہ جو انٹروڈر ہے، جو ان آتھورائزڈ یوزر ہے، یہ ان آتھورائزڈ یوزر
اپنے آپ کو نمبر ایک یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آتھرائزڈ ہے. آتھرائز کر لینے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جی کیا ایڈریس، کیا آئیڈینٹیفیکیشن، کیا کوڈ، کیا نام، کیا پاسورڈ اس نے استعمال کرنا ہے. یہ تو اندر داخل ہونے کی بات. اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ جی جو انٹرنیٹ سے جتنی ٹریفک میرے سرور کے ساتھ ہے اس ہر ٹریفک کے لیے یہ کنٹرول موجود ہونا چاہیے تاکہ کوئی ان آتھرائزڈلی اس ویب سائٹ پہ یا اس ویب سرور پہ نہ آ سکے. اب اس کا سسٹم ظاہر ہے کہ جو آتھرائزڈ لوگ ہیں ان کو تو آپ آنے کی اجازت دیں گے، اور اجازت کن کو نہیں دیں گے؟ وہ جو کہ ان آتھرائزڈ ہیں. عام طور پہ اس حوالے سے دو تراکیب جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. ایک فلسفہ ان میں سے ہے ڈینائی آل، یعنی ایکسس ٹو گیون ریسورسز ول بی ڈینائڈ unless a user can provide a specific business reason or need to access the information resource. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یوزر یا کوئی بھی یوزر اس کو جو ہے وہ ایکسس نہیں دیا جائے گا اس وقت تک کہ وہ وجوہ نہ بیان کر دے جس انداز میں اس بیان کی ضرورت ہے، اور وہ وجوہ جو ہیں وہ جو آپ کے سسٹم کے اندر جو آپ نے وجوہات سٹور کیے ہوئے ان سے ایگری نہیں کرتے اس وقت تک آپ ان کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے. ایک تو یہ طریقہ، یعنی ہر ایک کو اندر آنے کی اجازت دیتے. دوسرا یہ ہے اس کا این اپوزٹ، اور وہ یہ ہے کہ جی ایکسپٹ آل فلاسفی، کہ ہر شخص جو ہے وہ اس سائٹ پہ آ سکتا ہے unless someone can provide a reason for denying access. تا اس وقت تک کہ وہ کوئی ایسا قدم یا ایسا کام کرے کہ جو کرنے کا اس کو حق حاصل نہیں. اب یہ دونوں فلاسفیز جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ایک انوائرمنٹ کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ جی ٹھیک ہے میری کمپنی کی ایک ویب سائٹ ہے جو ایک اسٹیٹک ویب سائٹ ہے، یعنی وہ انفارمیشن دیتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کتنے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. وہ انفارمیشن جو جی چاہے دیکھے. لیکن اگر اس سے آگے کوئی جانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی میں اس کمپنی کے فائنینشیل انفارمیشن دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کمپنی کی پروڈکشن کے حوالے سے فیسلٹیز دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کمپنی کی ریٹیل پرائس لسٹ دیکھنا چاہتا ہوں، یا اور کوئی خاص انفارمیشن ہے، تو وہاں پہ میں ایکسس جو ہے وہ ان کو ڈینائی کر سکتا ہوں، یا صرف ان لوگوں کو آگے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ جو آتھرائزڈ ہیں یا جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بنتا ہے. تو ڈینائی آل بھی ہوگا اور ایکسپٹ آل بھی ہو سکتا ہے. کہ ایکسپٹ آل یہ ہے کہ ہاں جی آپ سب آ جائیے، سب دیکھیے، لیکن اپ ٹو اے پوائنٹ. اس کے بعد وی آر ڈینائنگ ایوری بڈی ایکسس انلیس یو پرووائڈ اس ود دا اسپیسیفک ریزن اور نیڈ فار دی ایکسس. آر یو مائی ریگولر کسٹمر؟ آر یو مائی امپلائی؟ واٹ ایور. یہ چیزیں جو ہیں یہ میں بہت سمپلی آپ کو ڈیفائن کرنے کی، ان فلسفوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں. سسٹم رپورٹس سیکورٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے صاحب،
اب دن میں 1000 لوگ آئے، 5000 لوگ آئے، اس سائٹ کے اوپر وزٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی، آپ ان کو آپشنز دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بارے میں یہ آپشنز ہیں کہ جی ہمارے ممبر کیسے بن سکتے ہیں، ہم سے کیا چیز خرید سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. بہت ساری آپشنز آپ دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ ایک صفحے پہ سب کچھ ڈالنا جو ہے وہ ذرا ممکن نہیں ہوتا. تو لوگ بھی جو ہیں وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ جی اچھا یہ کر لیں، ادھر سے یوں کر کے دیکھیں، اس کو ایسے دیکھیں. تو سسٹم کے اندر آپ ایک تو یہ ریکارڈ رکھتے ہیں، لاگ رکھتے ہیں کمپلیٹ، کس نے کون کس کب کس نے سسٹم میں داخل ہوئے. اور رپورٹس جو ہیں کہ جی جہاں پہ انآتھرائزڈ کچھ معاملہ نظر آتا ہے سسٹم کو، وہ سسٹم رپورٹس جنریٹ کرے کہ جی کیا یہ سسٹم کو اٹیک کرنے کے حوالے سے رپورٹ ہے، یا کسی نے فائر والز کو کسی جگہ سے، کسی اور ریموٹ لوکیشن سے بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ رپورٹس جنریٹ ہو سکتی ہیں جس کو کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ریویو کرتے ہیں، وہ پھر رپورٹ کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں وقت یہ کوشش کی گئی، فلاں وقت یہ کوشش کی گئی. اور اس طریقے سے سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنانے میں ہمیں مدد ملتی ہے. فائر وال بوتھ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کمبینیشنز ہیں، اور ان کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے راؤٹرز، سرورز اور بہت مختلف قسم کا سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ دے مسٹ کنٹرول the most vulnerable point between a corporate network and the internet. And they can be as simple or complex as the corporate security policy demands. So, most vulnerable point. اب چیز یہ ہے کہ اس موسٹ vulnerable point کی نشاندہی کون کرے گا؟ کیونکہ میں نے تو جناب سیکیورٹی سسٹم بنا دیا ہے، اور یہ سیکیورٹی سسٹم تو بہت پختہ ہے. یہ کون کہے گا کہ صاحب یہ پوائنٹ جو ہے یہاں پہ تھوڑی کمزوری ہے اور اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اب اس کام کو کہ جی کوئی بھی آپ سیکیورٹی سسٹم بنواتے ہیں تو اس سیکیورٹی سسٹم کو کسی سے چیک کرانا بھی ضروری ہے، اس کا آڈٹ بھی کرانا ضروری ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی سرٹیفیکیشن آ جائے کہ جی جو کچھ بھی بنایا گیا وہ صحیح بنایا گیا، حتی الامکان صحیح بنایا گیا، اس میں کوئی دانستہ یا غیر دانستہ پہ کوئی کمزوری تو نہیں رہے. بٹ بیسکلی کمنگ بیک ٹو دا فائر والز بہت مختلف قسم کے ہیں، اور دے انیبل دی آرگنائزیشنز ٹو بلاک ایکسس ٹو دیٹ آرگنائزیشنز sites on the internet, limit traffic on an organization's public services segment to relevant addresses, prevent certain users from accessing certain servers or services, monitor communications between an internal and an external network, monitor and record all communications between an internal and external world to investigate network penetrations or detect internal subversion, encrypt packets of data that are sent between different physical locations within an organization by creating a virtual private network, a VPN over the internet. فیکٹری سے آپ نے ڈیٹا اپنے ہیڈ آفس میں بھیجنا ہے، آپ وہ ای میل کے تھرو بھیج سکتے ہیں جس کو سارا پاکستان پڑھ سکتا ہے، ہندوستان پڑھ سکتا ہے، ساری دنیا پڑھ سکتی ہے. آپ اس انفارمیشن کو کوڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، آپ زپ کر کے بھیج سکتے ہیں، آپ کچھ ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن آپ بھیج رہے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے
یہ فائر والز کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے کہ آپ اپنے جو انفارمیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کو سیکیور کر دیتا ہے. ایک اوور دا پبلک ڈومین اور ود ان دا پبلک ڈومین ایک پرائیویٹ ڈومین جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے جس کو کوئی اور باہر کا شخص جو ہے وہ عام طور پہ نہیں دیکھ سکتا, اور اس طریقے سے آپ کا ڈیٹا سیکیورلی ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ کئی دفعہ بہت ساری سائٹس پہ گئے ہوں گے اور وہاں پہ آپ نے ایک نوٹس دیکھا ہوگا بلاکڈ سائٹس یا بلاکڈ سیگمنٹس, یعنی ایک عام آپ نے ایکسپٹ آل کر لیا, ہر شخص اس ویب سائٹ پہ آ سکتا ہے, لیکن کچھ ایریاز اس ویب سائٹ پہ ایسے ہیں جن کو بلاک کر دیا گیا. وہ جو ایریاز ہیں ان پہ ہر شخص نہیں جا سکتا, صرف وہ شخص جا سکتا ہے جو رجسٹر ہوگا, جو سبسکرپشن دے گا, جو آتھرائز ہوگا, جو ان کے پاس جس کا کوئی حدود اربا موجود ہوگا, تب آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ وہ بقیہ سیگمنٹس جن کو بلاک کیا گیا ہے اسی ویب سائٹ کے اوپر اس میں جا سکیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو مختلف قسم کے چیزیں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بائی کریٹنگ فائر والز. بیسک آبجیکٹو بینگ کہ جی آپ نے اپنے آپ کی حفاظت کرنی, آپ نے اپنے ڈیٹا کی حفاظت کرنی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس حوالے سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ جی ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن آپ اپنا ڈیٹا بھیج سکتے ہیں, اپنے ہیڈ آفس کو ڈیٹا بھیجتے ہیں, ایک برانچ دوسری برانچ کو انفارمیشن بھیج سکتی ہے. کیپبلٹیز فائر والز کی جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہیں so that they can provide protection against various kinds of viruses and attacks. اب یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ وہ جو انٹروڈر ہے, جو ان آتھورائزڈ یوزر ہے, جو ہیکر ہے, یا جو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہر نظام جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی وائرس جو ہے وہ گھسیڑ دیا جائے یا اس کو تباہ کر دیا جائے, ان کے اگینسٹ بھی حد الامکان جو ہے وہ پروٹیکشن, جو کہ بیسکلی آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں ایز اپوز ٹو ایپلیکیشن سسٹمز, آپریٹنگ سسٹمز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ریموٹ لوکیشن سرورز پروٹیکٹڈ بائی فائر والز اینڈ intrusion detection systems further complemented by intrusion prevention systems are also a methodology, is also a kind of a firewall. یعنی آپ ایک سرور آپ کا ہے جس کو کوئی ایک لیکن اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے سرور جہاں پہ ہر ایک کی پہنچ نہیں ہے, اس کو بھی آپ نے مختلف قسم کی فائر والز اور انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم اور انٹروژن پریونشن سسٹم سے محفوظ کیا ہوا ہے. وہاں پہ اس تک پہنچنے کے لیے اسپیسیفک رینجز جو ہے وہ آف آئی پی ایڈریسز جو ہیں وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں کہ جی یہ آئی پی ایڈریس جو ہے یہ اس لوکیشن کو ایکسس کر سکتا ہے, اور پھر وہ جو کر سکتا ہے آئی پی ایڈریس اس کے رائٹس بھی ڈیفائن کیے جاتے ہیں. تو حد الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم ایکسس یا ایکسس کو مشکل بنا دیا جائے اس ریموٹ سرور پہ, اور جو ایکسس کر رہا ہے اس کے رائٹس بھی ڈیفائن کر دیے جائے کہ وہ اس پہ جا کے کیا کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آف سیکیورنگ یور ڈیٹا. ٹرانزیکشنز یا لوگ ویب سائٹ آپ کی ایک سرور پہ آ کے دے رہے ہیں, ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ کسی اور سرور پہ پڑا ہے, کہیں اور پڑا ہے جس کا کوئی تعلق اس ویب سائٹ سے ظاہر نہیں ہو رہا, unless you follow a certain protocol. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ٹو سیکیور یورسیلف. یہ گفتگو ہم نے جو کی یہ فائر والز کے حوالے سے کی. اب ذرا انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم کی بات کر لیں. انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز جو ہیں یہ فائر والز, جیسے میں نے کہا کہ جی گھر کی باؤنڈری وال بنا دی, اب آپ نے کہا کہ یہاں پہ اس باؤنڈری وال کے اوپر مجھے کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن
کیمرہ فٹ کر دیں تاکہ میں ہر ایک کی فوٹو دیکھ سکوں جو گیٹ پہ آیا، بیشتر اس کے کہ میں گیٹ کھولوں ان کے لیے، یا گھنٹی لگوا دی، یا آپ نے وہ ایک آلہ لگا دیا کہ جی آپ نے پریس کیا، آپ نے اندر سے پوچھا کہ جی کون ہے، اور باہر والے نے اپنا آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر آپ نے دروازہ کھولا یا نہیں کھولا. تو اب انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم کی بات ہو رہی ہے اور یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے فائر والس کو. An IDS works in conjunction with routers and firewalls by monitoring network usage anomalies. It protects a company's information systems resources from external as well as internal misuse. Basically, monitoring network usage anomalies. یعنی نیٹورک یوزیج کے اندر اگر کوئی اختلاف کوئی دو سچویشنز میں آتا ہے یا کوئی دو مختلف ڈائریکشنز تضاد کر رہے ہیں، اس کو مانیٹر کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. IDS is used as part of the network. It may be used in the form of hardware and software, or a software only may be installed on the servers. IDS is located in between the firewall and the corporate network and works in complement with the firewall. Lekin you can always install it before the firewall also. اب یہ کرتا کیا ہے؟ It helps to detect both on-site unauthorized access through network-based intrusion detection system and remote unauthorized access through the use of host-based intrusion detection system. آج کے زمانے میں پارٹ آف دی انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم بایومیٹرکس بھی ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا ہاتھ کی آئیڈینٹیفیکیشن پہلے کریں گے تو آپ کو ایکسس ملے گی. صرف پاسورڈ یا نام یا کوڈ لکھ دینے سے آپ کو داخلہ نہیں مل جائے گا، بلکہ آپ کے ہاتھ کا عکس جو ہے وہ بھی چیک آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے جو ریکارڈ میں ہے، تو پھر آپ کو ایکسس دیا جاتا ہے اس سائٹ سے اور اس سائٹ کو. یہ بھی بایومیٹرکس جو ہے یہ بھی ڈیٹیکشن سسٹم کا ایک حصہ ہے. A log can be maintained in an IDS to detect and observe attempts of intrusion made and those successful. جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ فائر والز کے حوالے سے کہ جی رپورٹس جنریٹ ہو سکتی ہیں، لاگز مینٹین ہو سکتی ہیں، آئی ڈی ایس کے حوالے سے بھی لاگز مینٹین ہوتی ہیں ٹو آبزرو اٹیمپٹس آف دوز پیپل جو کہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو اس کو بائی پاس کر کے آگے نکل جاتے ہیں. ان کے حوالے سے تو آپ کو پوری تفصیل جو ہے وہ سامنے آ جاتی. آئی ڈی ایس از مور کنسرنڈ with recording and detecting intrusions. For blocking intrusions, another system called the Intrusion Prevention System, IPS, is used to take input from IDS. یعنی IDS جو ہے وہ صرف ڈیٹیکشن کرتا ہے انٹروژن کی اور اس کو ریکارڈ کرتا ہے کہ جناب ہم نے انٹروژن ڈیٹیکٹ کیا اور اس کا ریکارڈ بنا دیتا ہے، جو لاگ کی بات ہوئی ابھی. بلاک نہیں کرتا. بلاک کرنے کے لیے ایک اور سسٹم ہوتا ہے جس کو انٹروژن پریونشن سسٹم کہا جاتا ہے، جو کہ آئی ڈی ایس کے ساتھ چلتا ہے. آئی ڈی ایس جو ہے وہ آئی پی ایڈریسز دیٹ آر اٹیکنگ دی آرگنائزیشنل نیٹورک ان کی رپورٹ کرتا ہے کہ جی یہ اٹیک ہو کہاں سے رہا ہے، کس جگہ سے ہو رہا ہے، کس ایڈریس سے ہو رہا ہے. یہ اس کا مین فنکشن ہے. آئی پی ایس کی ابھی ہم بات کریں گے. آئی ڈی ایس بیسکلی کمپرائزز آف دا فالوئنگ کمپوننٹس: sensors that are responsible for collecting data. The data can be in the form of network packets, log files, system call traces وغیرہ. Analyzers that receive input from sensors
and determine intrusive activity. An administrative console, it contains intrusion definitions applied by the analyzers. A user interface, مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کو ملا کے سینسرز میں ہے, انالائزرز ہے, ایڈمنسٹریٹو کنسول ہے, یوزر انٹرفیس ہے, یہ سب چیزیں جو ہے یہ مل کے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم کو بناتی ہے. اب آئی ڈی ایس, ہوسٹ بیسڈ آئی ڈی ایس علیحدہ ہے, نیٹورک بیسڈ آئی ڈی ایس علیحدہ ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, ان کی ذرا بات کر لیں. ہوسٹ بیسڈ آئی ڈی ایس resides on a particular computer and provides a protection for a specific computer system. یعنی وہ ایک سسٹم پہ موجود ہوتا ہے اور اس سسٹم اس پہ وہ چلتا ہے. They are not only equipped with system monitoring facilities but also include other modules of a typical IDS. For example, the response module. تو وہ نہ صرف مانیٹرنگ کر سکتا ہے بلکہ جو جہاں سے اس کو کوئی رسپانس آنا ہے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے, اس کو بھی مانیٹر کر سکتا ہے. اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سسٹمز دیٹ مانیٹر incoming connection attempts. These examine host-based incoming and outgoing network connections. These are particularly related to the unauthorized connection attempt to various protocols used for network communication, such as TCP, Transmission Control Protocol, or UDP, User Datagram Protocol, and can also detect incoming port scans. اب یہ بیسک چیز یہ ہے کہ جی یہ آ کہاں سے رہا ہے ڈیٹا یا کنیکشن کہاں سے ہے, کیا ہے, اس کے حوالے سے یہ جو ہے سسٹم جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے کہ جو باہر سے جتنے بھی اٹیمپٹس ہے ٹو کم آن ٹو نیٹورک اور کم آن ٹو یور سائٹ, اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے. سسٹمز دیٹ ایگزامن نیٹورک ٹریفک دیٹ attempts to access the host. These systems protect the host by intercepting suspicious packets and scanning them to discourage intrusion. اب یہ نیٹورک ٹریفک کو جو ہے وہ چیک اس پہ رکھتا ہے جو نیٹورک ٹریفک کسی ہوسٹ سرور پہ جانے کی کوشش کر رہی ہو یا کسی ہوسٹ سے کے پاس جانے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے یا جو انفارمیشن پاس آن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا استعمال کی جا رہی ہے کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے اس سسٹم کو یا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیا وہ ایفیکٹولی ان تمام لوگوں کو جو کہ یہ غلط قسم کی انفارمیشن سے اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو نکال پھینکتا ہے سسٹم سے, ان کے بارے میں رپورٹ دیتا ہے کہ جی یہ کوشش کیسے ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے. نیٹورک ٹریفک از دا ڈیٹا ٹریولز ان دا فارم آف پیکٹس آن نیٹورک بیسکلی. سو وہ جتنے پیکٹس یعنی جتنی انفارمیشن آ رہی, جتنا ڈیٹا آ رہا ہے وہ سب نیٹورک ٹریفک, جتنی گاڑیاں چل رہی پیکٹ a specific amount of data is sent at a time. یعنی ہر ایک کا ایک یوں سمجھ لیں کہ بیچ بن جاتا ہے, ڈیٹا جو ہے وہ بیچز میں ٹریول کرتا ہے یا کر رہا. بیچز ہم نہیں کہتے, ہم اس کو پیکٹ ہے. اب نیٹورک بیسڈ آئی ڈی ایس کیا چیز ہے؟ نیٹورک بیسڈ ٹائپ آف آئی ڈی ایس پروڈیوسز ڈیٹا اباؤٹ local network usage. It reassembles and analyzes all network packets that reach the network interface card. مثال کے طور پہ while monitoring traffic, network-based intrusion detection system will capture all packets that they see on the network segment without analyzing them and just focusing on creating network traffic statistics. کہ جی کتنے لوگ ہمیں ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
یا آنے کی کوشش. وہ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جی یہ کون ہے, کہاں سے ہے, وغیرہ وغیرہ, ڈیٹیلز مل جاتا ہے یا کیوں کر رہا. اس کے بعد ایک چیز ہے ہنی نیٹ جس کو کہتے ہیں. ہنی نیٹ جو ہے اٹ ڈز ناٹ الاؤ, اٹ از پارٹ آف دی نیٹورک بیسڈ IDS. ہنی نیٹ اٹ ڈز ناٹ الاؤ دی انٹروڈر ٹو ایکسیس ایکچوئل ڈیٹا بٹ لیوز دی انٹروڈر in a controlled environment which is constantly monitored. Monitoring provides further information regarding the approach of the intruder. Honey net یہ ہے کہ جی وہ ایک by unauthorized person کسی طریقے سے آپ کی نیٹورک میں آ جاتا ہے, لیکن یہ انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ ایک انٹروڈر جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں گھس آیا ہے. اب وہ اس کو اس طریقے سے جو کریٹیکل ڈیٹا آپ نے رکھا ہے یا انفارمیشن رکھی ہوئی ہے اس سے جو ہے وہ دور لے جاتا ہے اور اس کو کسی اور جگہ پہ پہنچا دیتا ہے, کسی اور انوائرمنٹ پہ پہنچا دیتا ہے. وہ ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ شاید صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے, حالانکہ وہ قطعاً ایسی نہیں ہوتی, اور اس جگہ کو کانسٹنٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس انٹروڈر کے حوالے سے جتنی انفارمیشن حاصل کی جا سکے وہ ہماری سیکیورٹی والے کر لیں. تو یہ سسٹم جو ہے یہ ہنی نیٹ کہلاتا ہے. IDS کے بھی مختلف کمپوننٹس ہیں جن میں سینسرز دیٹ آر ریسپانسبل فار کلیکٹنگ ڈیٹا, analyzers that receive input from sensors and determine intrusive activity, administration console اور user interface. اب IDS کے فیچرز کیا ہیں؟ intrusion detection obviously, gathering evidence on intrusive activity, automated response, that is termination of connection, alarm messaging, کہ جی اگر کوئی غلط آدمی unauthorized انسان اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو سسٹم سے باہر نکال دے, اس کو خارج کر دے اس سسٹم سے. سیکورٹی پالیسی, انٹرفیس ود سسٹم ٹولز اور سیکورٹی پالیسی مینجمنٹ. اس کی کیپیسٹی لمیٹیشنز کیا ہے؟ انکریکٹنس اور اسکوپ لمیٹیشن ان دا مینر تھریٹس آر ڈیفائنڈ, ایپلیکیشن لیول vulnerabilities, backdoors into application, weakness in identification and authentication schemes. یہ مختلف چیزیں ہیں. بیسکلی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جی کیا ویکنیسز ہیں. وہ ویکنیسز جنرل ویکنیسز ہیں, کوئی آپ کے خاص سسٹم کے لیے حد الامکان ان کی طرف ان کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو, اور جو ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان سے ہم ان کو روک سکیں یا کم کر سکیں. اب ایک تیسری طرف آتے ہیں اور یہ انکرپشن کی بات ہے. انکرپشن کی بات جو ہے وہ ہم پہلے بھی بہت لیکچرز میں کر چکے ہوئے ہیں کہ جی ڈیٹا کو آپ کوڈ کر کے اور کوڈنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ آگے بھیج دیجئے, دوسرے جگہ پہ ٹرانسفر کر دیجئے. یہ چیز جو ہے اس کو انکرپشن کہتے ہیں. جہاں پہ پہنچے گی وہ لوگ جو ہے وہ اس کو انکرپٹڈ ڈیٹا کو جو ہے وہ ڈیکوڈ کریں گے اور پھر وہ اس کو پڑھ لیں گے یا ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یا استعمال کر لیں گے. ویب سرور لاگز جو ہے وہ سیکورٹی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اور ان کا رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے بہت ساری انفارمیشن ریگارڈنگ آور ویکنیسز, ویک ایریاز, ریگارڈنگ who is trying to do what, how are they trying to achieve access, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں ملتی. While doing logging or logging on to the internet or trying to protect the web server from attacks through the use of internet, principal component of secure administration of a web server یہی چیز بن جاتی. Logging the appropriate data and then monitoring and analyzing those logs are critical activities. اور ان کا ریویو ریگولر بیسس پہ ہونا چاہیے. سو یہ لاگز کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب بہت سارے طریقہ کار ایجاد ہوئے ہیں
جن میں سے ویب ٹرسٹ بھی ہے. ویب آڈٹ, سیکورٹی آڈٹ کی میں بات کر چکا ہوں. ویب ٹرسٹ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, ہاؤ سکسیسفل دیٹ ہیز بین, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ انفارمیشن دی ہے وہ انفارمیشن کسی تھرڈ پارٹی نے آڈٹ کر کے ویریفائی کر کے آپ سے یہ کہا کہ یہ سب چیز صحیح ہے. اس میں اگر کوئی چینج ہوتی ہے تو وہ بھی چینج جو ہے وہ چینج جو ہے وہ ویریفائی ہوگی. ڈیجیٹل سرٹیفکیشن ہے, اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تمام ٹولز ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں in order to secure the information that is being transferred through the internet, through the web. یہ ہماری گفتگو ویب سیکیورٹی کے حوالے سے تھی. آئندہ کے لیکچر میں ہم کسی اور موضوع کی طرف چلیں گے. آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.